قلت ثم ای، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ تو نماز کے بعد متصلاً والدین کے ساتھ بھلائی کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی اللہ کے حق کے بعد پھر سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حق کی ہے۔ اور پھر تیسرا سوال میں نے یہ پوچھا ثم ای، والدین کے حق کے بعد، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو والدین کا حق اللہ کے حق کے بعد پھر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آگے پھر مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ والدین میں سے کس کا حق مقدم ہے؟ والد کا حق مقدم ہے یا والدہ کا حق مقدم ہے؟ تو اگلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے اس میں اسی مسئلے کو سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ قال امک، آپ کی والدہ۔ قال ثم من، اچھا والدہ کے بعد پھر کس کا حق مقدم ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ کا۔ قال ثم من، اچھا والدہ کے بعد پھر؟ قال امک، پھر بھی آپ کی والدہ کا۔ قال ثم من، اچھا چوتھے نمبر پہ کون؟ قال ابوک، آپ کے والد۔ پہلی مرتبہ پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ والدہ۔ دوبارہ سوال پوچھا والدہ کے بعد؟ فرمایا والدہ۔ اچھا پھر والدہ کے بعد؟ فرمایا والدہ۔ اور پھر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد۔ یہ تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ والدہ کا حق پہلے 3 مرتبہ ذکر فرمایا اور والد کا حق پھر چوتھی مرتبہ ذکر فرمایا۔ دراصل بچے کی پیدائش میں اور بچے کے پالنے میں والدہ 3 گنا زیادہ مشقت اٹھاتی ہے والد کی بنسبت، چنانچہ والدہ پہلے اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، یہ مشقت، پھر اس کو مشقت اور تکلیف کے ساتھ جنتی ہے، یہ دوسری مشقت، پھر اس کو 2 سال تک اپنے سینے کا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، یہ تیسری مشقت ہے۔ اور والد کی مشقت ایک ہوتی ہے کہ وہ نان نفقے کے ذریعے، خرچ اخراجات کے ذریعے اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ تو چونکہ والد اپنے بچے کی پرورش میں والدہ کی بنسبت 1/3 مشقت اٹھاتا ہے، اس لیے والدہ 3 گنا مشقت اٹھاتی ہے، اس لیے 3 مرتبہ والدہ کے حق کا تذکرہ فرمایا اور چوتھی مرتبہ پھر والد کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تو میں نے آپ کو حدیث بتا دی۔ اب اسی حدیث کو دیکھیں اور اسی کے ساتھ دوسری متعدد احادیث پر نظر ڈالیں تو فقہاء نے ایک مسئلہ بتایا ہے کہ والد کا حق مقدم ہے یا والدہ کا حق مقدم ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ جو ہم معاملہ کرتے ہیں یا تو وہ احسان اور خدمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا یا وہ تعظیم اور احترام کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا۔ خدمت اور احسان میں والدہ مقدم، تعظیم اور احترام میں والد مقدم، خدمت اور احسان میں والدہ مقدم، تعظیم اور احترام میں والد مقدم ہے۔ والد نے پانی مانگا، گرمی کا موسم ہے، والدین دونوں آئے گھر میں،
اب شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، اب آپ پہلے کس کو پانی پیش کریں گے؟ اب کسی والدین کو پانی پیش کرنا اس کا تعلق خدمت کے ساتھ ہے، تو لہٰذا پہلے والدہ کو پانی پیش کریں، پھر والد کو پانی پیش کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس تکیہ ہے، یا تو والد کو پیش کر سکتے ہیں یا والدہ کو پیش کر سکتے ہیں، تو چونکہ یہ تعظیم اور احترام سے تعلق رکھتا ہے تو والد کو پہلے پیش کریں گے۔ ایک آدمی کے پاس ایک کرسی ہے، اس پہ یا والد کو بٹھا سکتا ہے یا والدہ کو بٹھا سکتا ہے، تو چونکہ کرسی پیش کرنا اس کا تعلق تعظیم کے ساتھ ہے، اس میں والد مقدم ہے، تو خدمت اور احسان میں والدہ مقدم، تعظیم اور احترام میں والد مقدم ہے۔ تو اس طریقے سے پھر حقوق کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ نماز کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ نیک اعمال میں یہی ترتیب ملحوظ ہے، بلکہ گناہوں میں بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک اور باب قائم کیا ہے، باب عقوق الوالدین من الکبائر، والدین سے نافرمانی، والدین کی حکم عدولی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور آگے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ اور آگے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر۔ اکبر الکبائر کا معنی کہ سارے گناہ کبیرہ میں سے وہ بڑا گناہ، گناہ کبیرہ میں سے بھی جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ تو یہاں پہ اگر ہم ترتیب دیکھیں، اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے بعد سب سے بڑا گناہ جو بتایا ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ یعنی ترتیب وہی ہے کہ نیک اعمال میں اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ ہے، اور گناہوں میں اللہ کا حق ادا نہ کرنے کے بعد پھر بڑا گناہ وہ والدین کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ اور والدین کا حق ہے کیا، تو سمجھ لیں کہ والدین کے تمام تر حقوق کو 3 الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، 3 الفاظ میں، تعظیم اور خدمت اور اطاعت۔ تعظیم یعنی احترام کرنا، کہ والد کی موجودگی میں والد کو نیچے بیٹھائیں اور بیٹا کرسی پر بیٹھ جائے، یہ تعظیم کے خلاف ہے، بلکہ والد کو اوپر بٹھایا جائے۔ اسی طریقے سے راستے پہ چلتے ہوئے والد سے آگے نہ چلا جائے، مجلس میں بیٹھے بیٹھے والدین سے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے والدین سے اگلی سیٹ پہ نہ بیٹھا جائے۔ یہ تعظیم اور احترام ہے جو اولاد پر لازم ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کل بیان کریں گے، لیکن میں آپ کو صرف
اشارہ کر لیتا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس بارے میں باب قائم کرتے ہیں کہ اگر والدین مشرک ہیں تو کیا پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا؟ جی ہاں، والدین مشرک ہوں پھر بھی حسن سلوک واجب ہے اولاد پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت فرمائی کہ ابا جان شرک چھوڑ دیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، یا آباتے یا آباتے یا آباتے کے لفظ سے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو خطاب فرماتے، ابا جان شرک چھوڑ دے، اللہ کے سوا بتوں کی عبادت نہ کریں۔ لیکن والد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سأستغفر لك ربی انہ قال سلام علیک، ابا جان آپ کو سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اپنے والد سے لہجہ بدل کے بات نہیں کی، بلکہ فرمایا سلام علیک، ابا جان آپ کو سلام ہو۔ سأستغفر لك ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک والد کے ساتھ بھی لہجہ بدل کے بات نہیں کی، سلام علیک۔ ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا مدرسے میں پڑھنے لگ گیا، دینداروں کے ساتھ تعلق جڑ گیا تو دینداری کے راستے پہ چلا، والدین دین سے دور ہوتے ہیں تو یہ بیٹا اپنے والدین کی شان میں گستاخی کرنا کار ثواب سمجھتا ہے، اور وہ بغض فی اللہ کا حصہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے والدین اللہ کے نافرمان ہیں یا بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یا فسق و فجور میں مبتلا ہیں، تو لہٰذا ایسے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، سخت رویہ رکھنا، تو یہ کار ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ والدین کو دین کی طرف مائل کرنا اور متوجہ کرنا یہ بھی اولاد کا فریضہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ادب اور احترام میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو تعظیم ہر حال میں ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، عزیز مصر تھے، والدین ملنے کے لیے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، والدین نیچے بیٹھ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نیچے اتر گئے، والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کی تعظیم کی اور والد کی تعظیم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بیٹھایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب والد نے فرمایا تھا کہ بیٹا آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ افعل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم کیا گیا ہے کر گزری ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے پہلے دن اعلان فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اعلان فرماتے ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو قوم نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ یا
اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون علیہ السلام کی بہن نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، خود بچے سے پوچھو۔ اب اسی دن کا پیدا ہوا بچہ اعلان کرتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا کہ 3 طرح کے حقوق ہیں: تعظیم، خدمت۔ تعظیم میں نے مثالیں پیش کر دی، ساری جزیات تو اس وقت بتائی نہیں جا سکتی چونکہ وقت مختصر ہے۔ خدمت کرنا، خدمت کے لیے بندہ اپنا مال پیش کر لے، مال کے ذریعے والدین کی خدمت کرنا، یا اپنی جان کے ذریعے والدین کی خدمت کرنا، جسمانی طور پہ ان کی خدمت کرنا، یا مال والدین پر خرچ کرنا، یا اپنی اولاد کو والدین کی خدمت پہ لگانا کہ پوتوں کو ترغیب دی جائے کہ دادا اور دادی کی خدمت کریں۔ تو اپنی جان کے ذریعے والدین کی خدمت، اولاد کے ذریعے والدین کی خدمت، اور اپنے مال کے ذریعے والدین کی خدمت، یہ والدین کا حق ہے۔ اور تیسری چیز اطاعت ہے، اطاعت اور فرمان برداری۔ اطاعت میں بندہ کس حد تک جا سکتا ہے اور شریعت کا کتنا مطالبہ ہے۔ اب بات سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بے صاحبزادے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طلاق دینے میں پس و پیش سے کام لے رہے تھے، طلاق نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، وہ طلاق نہیں دے رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا اطع اباکا وطلقھا، اپنے والد کی بات مان لو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ والد کی بات مان لو اور بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیوی کو طلاق دے دی۔ دوسرے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی حکم عدولی نہیں کرنی۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ آپ کے والدین آپ کو حکم دے دیں کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنے مال اموال کو چھوڑ دو، مال اموال کو چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو دونوں حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر والدین بیٹے کو حکم دے دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ یہ تو حدیث کا ظاہری معنی ہے، لیکن فقہاء نے قدر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کئی مرتبہ بیوی کو طلاق دینا گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کے بارے میں تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے کہ بندہ مخلوق کی اطاعت کرے اور خالق کی نافرمانی شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو والدین نے حکم دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو، دوسری جانب بلا وجہ بیوی کو طلاق دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہری بات ہے کہ والدین کی خاطر اللہ کو تو ناراض نہیں کیا جا سکتا، والدین سے زیادہ مقدم اللہ کا حق ہے۔ اب ذرا تفصیل سنیں
کہ والدین بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ والدین کیوں کہتے ہیں۔ یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بیوی شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کرتی، اور والدین کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کی بیوی برداشت نہیں ہے، اس طرح کی بہو ہمیں اپنے گھر میں برداشت نہیں ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی، یہ تو پردہ بھی نہیں کرتی۔ تو پھر ایسی صورت میں والدین کا حکم ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ والدین اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ یہ بڑی دیندار بنی پھرتی ہے، ہر وقت مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور دیور سے پردہ تو آپ کی بہنوئی سے پردہ تو فلاں سے پردہ کرتی ہے، اور گھر سے نکلتے وقت برقع پہنتی ہے، اور یہ تو ہمارے خاندان میں تو بالکل اس طرح برداشت نہیں ہے، اور ہم تو نئی تہذیب والے، نئی سوچ والے لوگ ہیں، یہ قدامت پرست ہے۔ تو گویا کہ بیوی دیندار ہے، اس لیے خاوند کے والدین حکم دیتے ہیں کہ طلاق دے دو، تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح طلاق دینا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں دینداری اور بے دینی کا عمل دخل نہیں ہوتا، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ والدہ اور بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، اور والدہ برداشت نہیں کرتی اپنی بہو کو، اور وہ بیٹے کو بار بار کہتی ہے کہ اس کو لے جاؤ، اس کو میکے پہنچا دو، اس کو والدین کے گھر چھوڑاؤ۔ اب اس وقت بیٹا کیا کرے؟ پھر یہ وقت امتحان ہوتا ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ اپنا گھر بھی بچائے اور شریعت کی نظر میں بھی سرخ روح ہو جائے۔ ایسے مسائل کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اس کے حقوق دیے جائیں اور والدہ کو اس کے حقوق دیے جائیں، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ بیوی کے لیے ایسا گھر، ایسا ٹھکانہ کہ جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے۔ چھوٹا گھر ہو، بڑا گھر ہو، ایک کمرے پر مشتمل ہے یا 2-3 کمروں پر مشتمل ہے، ایسا ٹھکانہ بیوی کو مہیا کرنا جس میں کسی اور کا عمل دخل نہ ہو، یہ بیوی کا حق ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ بیوی کو الگ رکھا جائے، والدہ کو الگ رکھا جائے۔ اب صورت ایسی بن جاتی ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا، والدین کہتے ہیں کہ بیٹا اگر الگ ہو گئے تو پھر ہم ناراض ہوتے ہیں، اور یہ بندے کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ نہیں بولنا، سارا خرچہ ان پر کرتے رہتے ہو، تنخواہ ساری ادھر چلی جاتی ہے، اور والدین کہتے ہیں کہ سارا سب کچھ بیوی کھا گئی اور ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے بندے کے لیے۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اس میں دینداری اور بے دینی کا عمل دخل نہیں ہوتا، اس میں فقط یہ گھریلو مسائل اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک حقوق کی تقسیم ہے تو وہ تو شریعت نے باقاعدہ واضح کر دیا ہے کہ والدہ کا حق کیا ہے اور بیوی کا حق کیا ہے۔ اس میں تو آپ کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے رائے طلب کر سکتے ہیں، لیکن حقوق ادا کرنے کے باوجود والدہ کا حق ادا ہے ہو رہا ہے، بیوی کا حق ادا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔ والدین کہتے ہیں کہ بیٹا بیوی کو طلاق دے دو، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں بیٹا دیکھے کہ میں اگر بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو کیا مجھے اور رشتہ مل جائے گا؟ اگر تو اس کو اور رشتہ مل سکتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے گھر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ والدین کی بات مان لے اور بیوی کو طلاق دے دے۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ اب میری عمر اتنی ہو چکی ہے کہ مجھے اور رشتہ نہیں ملنا، یا میرے پاس مالی تنگی اور تنگ دستی ہے، اگر اس کو میں نے طلاق دے دی مجھے پھر اور رشتہ کسی نے نہیں دینا، تو ایسی صورت میں پھر آگے میرے لیے گناہوں سے بچنا دشوار ہو جائے گا، تو پھر والدین سے معذرت کر لے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے کی مجبوری کو سمجھے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر تو بیٹا سمجھتا ہے کہ مجھے آگے رشتہ بھی مل جائے گا، اپنا گھر دوبارہ بسا لوں گا، تو پھر والدین کی بات ماننی چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ دوبارہ مجھے رشتہ نہیں ملنا اور گناہوں سے بچنا دشوار ہو جائے گا، تو پھر والدین کی بات ماننے کی بجائے اس کو چاہیے کہ والدین سے معذرت کر لے۔ اب میں نے کسی جگہ پہ یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا تو کسی خاتون کا فون آیا اور اس خاتون نے بہت شکوہ کیا کہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے کہ والدہ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دینی چاہیے۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، شریعت کا حکم ہے۔ اگر اس طرح صورتحال ہو جیسے میں نے بتایا ہے کہ تو بہت ظلم ہے۔ میں نے کہا ابھی ظلم ہے، لیکن 30 سال کے بعد جب آپ ساس بنو گی نا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا اچھا حکم ہے۔ ابھی تو آپ بہو ہیں، اس لیے آپ کہہ رہی ہیں کہ بڑا ظلم ہے، لیکن جب آپ ساس بن جاؤ گی تو آپ کہو گی کہ بالکل صحیح حکم ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ سمجھدار بیٹا وہ ہوتا ہے کہ بیوی کا حق اپنی جگہ پہ پورا کرے اور والدہ کا حق اپنی جگہ پہ پورا کرے۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسا بن جاتا ہے کہ والدین کا دونوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ والدہ بیٹے کو الگ حکم جاری کرتی ہے اور والد الگ حکم جاری کرتا ہے۔ اس وقت پھر بیٹے کے لیے امتحان کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے کہ والدہ کی بات مانوں یا والد کی بات مانوں۔ تو بات سمجھ لیں کہ خدا نخواستہ کسی کے والدین میں درمیان جدائی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، والدہ الگ رہتی ہے، والد الگ رہتا ہے۔ اس صورت میں والد کہتا ہے کہ والدہ کے پاس نہیں جانا، والدہ کہتی ہے کہ والد کے پاس نہیں جانا، تو شریعت نے والدین دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ بیٹے پر لازم ہے کہ والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سلسلہ برقرار رکھے اور والدہ کا بھی حق ادا کرتا رہے۔ اس میں اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو چونکہ ناراض ہونا ہی ان کا غلط ہے، تو پھر ایسی صورت میں بیٹے کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ماں کہتے ہیں کہ ابو کے پاس نہیں جانا، اب اگر یہ بیٹا ابو کے پاس نہیں جاتا تو والدہ اس کو شریعت کے خلاف حکم دے رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہی ہے، تو والدہ کی خاطر اللہ کو تو ناراض نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بیٹے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدہ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، والد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ جدائی ہو چکی ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ والد کے ساتھ الگ حسن سلوک کرے اور والدہ کے ساتھ الگ حسن سلوک کرے، اپنے اسباب، وسائل اور استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے اسباب، وسائل اور استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دونوں کے ساتھ الگ الگ حسن سلوک کرے۔ اور اگر وہ ایک ہی گھر میں ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے، بیٹا اس وقت امتحان میں پڑ جاتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میری جو بھانجی ہے نا اس کا رشتہ لینا ہے ہم نے، اور باپ کہتے ہیں نہیں میری بھتیجی ہم نے لینی ہے۔ اب بیٹا بیچارہ پریشان کہ میں اپنی والدہ کی بات مانوں، خالہ زاد سے شادی کر لوں، یا والد کی بات مان لوں، چچا زاد سے شادی کر لوں۔ ہمارے پاس کئی مرتبہ شاگرد آتے ہیں تو ان کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے کہتے ہیں مجبوری ہے، میں دونوں کا حکم مانوں گا، مجھے یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا، والد کا حکم بھی نہیں چھوڑ سکتا، والدہ کا حکم بھی نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ بوجھ مجھے اٹھانا ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک خوشطبی کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسی امور میں والد کا حق مقدم ہوتا ہے، والد کا حق مقدم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ والدہ خود والد کے ماتحت ہے، یعنی والد سے مراد اس کا خاوند، نوجوان کی والدہ ہے تو یہ والدہ اس نوجوان کے والد کے ماتحت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہوتے ہیں۔ اب والدہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ والد کی بات نہیں ماننی، میری بات ماننی ہے، تو یہ گویا کہ والدہ خود شریعت کے خلاف حکم دے رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں والدہ کا حق مؤخر ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت کا خلاف حکم دے رہی ہے۔ تو والدہ کا حق تو بہت اہم ہے لیکن شریعت کے حق سے تو مقدم نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں
بیٹے کا والد کا حق مقدم ہوتا ہے، والد کی بات ماننی ہوتی ہے۔ اچھا، کئی مرتبہ فیصلے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، گھر سے باہر امور کے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ گھر کے اندر کی امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر گھر سے باہر کی امور کے فیصلے ہیں تو والد کا حق مقدم ہے، گھر کے اندر کی امور کے فیصلے ہیں تو والدہ کا حق مقدم ہے۔ میں مثال سے بات سمجھاؤں کہ بیٹا ملازمت کر رہا ہے یا ملازمت کرنا چاہتا ہے، والدہ کہتی ہے کہ فلاں جگہ ملازمت کرو، فلاں شعبے میں، والد کہتے ہیں کہ نہیں فلاں جگہ پہ فلاں ملازمت اختیار کر لو، تو یہ گھر سے باہر کا مسئلہ ہے، تو والد کا حق مقدم ہے۔ آگے مکان بنانے کے لیے پلاٹ لینا ہے تو فلاں جگہ پہ لیں یا فلاں جگہ پہ لیں، والد کا حق مقدم ہے۔ لیکن اگر گھر بن گیا ہے تو گھر کے اندر والدہ کہتے ہیں کہ باورچی خانہ اس طرح بنانا ہے اور یہاں بنانا ہے، والد کہتے نہیں باورچی خانہ اس طرح بنانا ہے اور یہاں بنانا ہے، تو پھر والدہ کا حق مقدم ہے۔ تو گھر کے اندر کی امور میں والدہ کا حق مقدم، گھر سے باہر کی امور میں بڑے بڑے فیصلوں میں پھر والد کا حق مقدم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچہ پھر بیٹا جو ہے یہ سرخرو ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں آگے مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، لیکن بیٹا کہیں شکار بھی گیا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیغام چھوڑا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوچے سمجھے بغیر فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے والد یا والدہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے اندر دین کے اعتبار سے کوئی کمی پائی جاتی ہے، چنانچہ وہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی جو تھی وہ ناشکر گزار تھی، چونکہ وقت نہیں ہے میں وہ تفصیل سے بات نہیں بیان کر سکتا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ تو والدین کی تین بڑے حقوق ہیں، تعظیم، خدمت اور اطاعت اور فرمان برداری۔ آگے انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے دے تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے چلا سکیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔